جو ہمارا سیگمنٹ ہے وہ بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے کیونکہ وہ آپ کی اور ہماری زندگیوں سے جڑا ہوا ہے. اس طرح سے ہے کہ ہم سارے پورے پاکستان کے لوگ جو ہے نا وہ بڑے ہی فوڈی ہیں. آپ اس میں شامل ہیں؟ میں بہت فوڈی ہوں, کھاتی کم ہوں, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن کھانا اچھا کھانا جو ہے نا وہ بہت زیادہ پسند ہے. ہر وقت کھانے کے بارے میں سوچ رہی لیکن یہ جن لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا میں ان میں نہیں آتی. میں آل دا ٹائم کھانے کے بارے میں نہیں سوچ رہی. اچھا, میں کہیں نہ کہیں اس میں آتی ہوں کہ کہیں نہ کہیں مجھے ہوتا ہے کہ اچھا ابھی کھا لیا, کہیں سے نہیں آنا. ابھی بھی مجھے ہے کہ 12 بجے تک میں کوئی کھانا آرڈر کر دوں. سوچتی ہیں, کھاتی نہیں ہے. ہاں, یہ بھی تھوڑا بہت اس کو اگر آپ کہہ دیں کہ ایڈجسٹ کر لیتی ہوں. چلے جی, بتا دیتے ہیں آپ کو, پاکستان ان ممالک میں شمار ہوتا ہے جہاں پر لوگوں کا جو پسندیدہ مشغلہ ہے وہ کیا ہے؟ کھانا ہے. خواہ خوشی کا موقع ہو یا پھر کوئی تہوار ہو یا ایون سوگ بھی ہو تو ہم بس کھانے کے بارے میں سوچ رہے ہوتے کس کے حصے میں کون سی بوٹی آئے گی, which is unfortunate. ایک سروے سامنے آیا تھا جس کے مطابق پاکستانی اپنی آمدنی کا نصف حصہ کھانے پینے کی اشیاء پر خرچ کر دیتے ہیں. جسٹ امیجن 50% آپ کھانے پینے پہ جا رہے ہیں. اچھا, ڈاکٹرز کہتے ہیں جناب آپ کو جینے کے لیے کھانا چاہیے, لیکن ہم وہ قوم ہیں اور بڑے فخر کے ساتھ ہم کہیں گے ہم کھانے کے لیے جیتے ہیں جناب, اور اس کے اندر چاہے ہماری آدھی سے زیادہ تنخواہ بھی لگ جائے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ایک باقاعدہ ریسرچ ہوئی ہے, ہم اپنی طرف سے بات نہیں کر رہے ہیں. اچھا, زیادہ نمایاں اور تکلیف دہ سچویشن تب بن جاتی ہے جب مہنگائی ہوتی ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بھائی ہماری زندگیوں کے اوپر بہت زیادہ فرق پڑنا شروع ہو گیا ہے. لیکن اب سچویشن یہ ہے کہ پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ آمدنی پر خرچ کرنے والا ملک بن چکا ہے. ریسرچ نے بھی اس کو کھانے پر خرچ کرنے والا. لیکن اگر ہم بات کریں اوبیسٹی کی, موٹاپے کی, تو وہ سمجھا جاتا ہے کہ امریکہ میں بہت زیادہ ہوتا ہے, حالانکہ وہاں کے لوگ بہت کم حصہ اپنی آمدنی کا کھانے پینے پر خرچ کرتے ہیں. تو اوسط امریکی جو ہیں وہ اپنی آمدنی کا صرف 7% گھر میں کھانے پینے کی اشیاء پر خرچ کرتے ہیں, اور اگر ریسٹورنٹ اور باہر کھانا شامل کر لیا جائے تو یہ تقریباً شرح بن جاتی ہے 11%. اب یہ رجحان کیوں ہے پاکستان کے اندر؟ کیا یہ ہمارے خطے کا مسئلہ ہے یا پھر اور کوئی ریزن ہے؟ یا افورڈیبلٹی یہاں پہ ایزی ہے, افورڈیبلٹی, یا پھر ہماری تنخواہ کم ہے امریکہ کی نسبت. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے نا, اس کی طرف چلتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایگزیکٹو ڈائریکٹر گیلپ سروے پاکستان بلال گیلانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا. گیلانی صاحب, تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے آپ کتنا % اپنے کھانے پینے کی اشیاء پر خرچ کرتے ہیں؟ جی بالکل. سو آئی وڈ تھنک کہ مے بی 25% آف دا ٹوٹل ایکسپینڈیچر جو ہے وہ کھانے پہ خرچ ہو جاتا ہے. بٹ میں بہت زیادہ کھانے کا شوقین نہیں ہوں, مجھے سبزی زیادہ پسند ہے. 25% تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے باقی پاکستان. پھر بھی امریکہ سے نا ہم کہہ سکتے ہیں پھر بھی زیادہ ہی ڈبل ہے تقریباً. اچھا جی, ریزن کیا ہے یہ رجحان پاکستان کے اندر کیوں ہے؟ کیا پاکستان میں چیزیں مہنگی ہیں یا پھر ہماری تنخواہ تھوڑی ہے؟ بالکل. سو یہ جو کھانے کے اوپر اپنی آمدن کا یا اپنے ایکسپینڈیچر کا, فیملی ایکسپینڈیچر کا جو پروپورشن ہے, یہ اکنامک ہسٹری میں بہت اسٹڈی کیا گیا. تو فریڈرک اینگلز کے نام سے ایک اکانومسٹ تھے, انہوں نے ان سے منسلک ایک کرو ہے, اور وہ کرو یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ جیسے جیسے انسان اور گھرانوں کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے وہ بتدریج کم پیسے, پروپورشنیٹلی کم پیسے کھانے پہ خرچ کرتے ہیں, اور زیادہ پروپورشنز جو ہیں وہ ادر دین فوڈ جیسے ایجوکیشن, ہیلتھ, ٹرانسپورٹ, ہاؤسنگ اور پھر گھر سے باہر کھانے پہ خرچ کرتے ہیں. تو پاکستان میں بھی کچھ اسی طرح کا رجحان ہے کہ جیسے جیسے آپ امیر ہوتے جاتے ہیں آپ کا ایکسپینڈیچر ان چیزوں پہ بڑھ جاتا ہے. اور جب پاکستان کو اور ملکوں سے کمپیئر کریں تو کیونکہ باقی ملک, بہت سے ملک ہم سے انکم کی لیڈر پہ ہم سے ہائر ہیں, تو اس لیے وہاں پر آپ کو سملر اینگلز کرو اپلائی ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ وہ اپنی پروپورشن کے طور پہ کم خرچ کر رہے ہیں. اگر ٹوٹل اماؤنٹ دیکھی جائے تو آبویسلی ایک امریکن گھرانہ کھانے کے اوپر پاکستان سے سگنیفیکنٹلی زیادہ خرچ کر رہا ہے, بٹ پروپورشنیٹلی کم کر رہا ہے. تو ایک تو پہلو اس کا ڈیفینیٹلی یہ اکنامک ایک فنومینا ہے. دوسرا آبویسلی یہ بات بھی موجود ہے کہ ہمارے ہاں ایک کلچر سا بن گیا ہے کہ کھانے کے علاوہ اور کوئی کلچرل ایکٹیویٹی کو آہستہ آہستہ ہم نے اپنی زندگی سے اس کے لیے ہم نے تمام مواقع ختم کر دیے ہیں. پہلے ایک زمانہ تھا کہ لوگ سینما دیکھنے جاتے تھے, پہلے ایک زمانہ تھا کہ لوگ سپورٹس کے لیے بلال یہ کہہ سکتی ہوں, you're hitting a nerve there because we don't have any other entertainment than food. بلال صاحب, میں تھوڑی سی نفسیات سمجھنا چاہ رہی ہوں لوگوں کی. اس کے پیچھے مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے, کیا نفسیات ہوتی ہیں جب آپ ہر وقت فوکس ہی آپ کا کھانے پینے پر ہو؟ ایون ہم انفارچونیٹلی کہہ سکتے ہیں کوئی غمی کا بھی تہوار ہو, سوگ کا بھی ہو, پھر بھی ہمیں یہ ہے کہ بوٹی کون سی آنی چاہیے پلیٹ میں.
بالکل. سو آئی تھنک اس میں ایک جو ایک ہسٹوریکل پہلو ہے, بہت سا پاکستان کا علاقہ, موجودہ پاکستان کا وہ علاقہ ہے جہاں پر ایک فوڈ اسکیرسٹی کا ایک بہت ایلیمنٹ رہا. تو ایک ہمارا ہسٹوریکل سا پرسپیکٹو بن گیا کہ جیسے ہی آپ کی انکم میں اضافہ ہو تو آپ بہت سا کھانے پینے کا بندوبست کریں. ہمارے ہاں ایک ہیلدی ہونے کا تصور یہ ہو گیا ہے کہ آپ کا جسم جو ہے وہ اس کا حجم زیادہ ہو. تو یہ ایک پارٹلی ہسٹوریکل ریالٹی تھی کہ لوگ غریب تھے اور کھانے کو نہیں ملتا تھا, تو جیسے ہی کھانے پہ آیا تو انہوں نے بہت زیادہ پیسہ خرچ کرنا شروع کر دیا. کچھ آئی تھنک اس میں یہ ایلیمنٹ بھی ہے کہ ہم نے اپنے کلچر کو اس طرح سے ایوالو نہیں کیا. تو ایک بہت غریب معاشرے سے ایک ریزنیبل انکم رکھنے والے جب افراد بن گئے ہیں تو ہمیں دیگر سورسز آف ایکسپینڈیچر کے بارے میں سوچنا چاہیے. ہمیں یہ دیکھنے میں ملتا ہے کہ غریب خاندان بہت سا پیکجڈ گڈز, یعنی جیسے ہی پیسے آئے تو بچے کو کہا کہ آپ آئس کریم کھا لیں, آپ ٹافیوں پر اور چاکلیٹس پر اور بسکٹوں پر, جو ان ہیلدی فوڈ ہے اس کی طرف ہمارا ایکسپینڈیچر جا رہا ہے. تو آئی تھنک میڈیا کا اور اوپینین میکرز کا یہ فرض ہے کہ جس ملک میں 1/3 پاکستانی اس وقت ڈائبیٹک ان کے تشخیص ہو چکی ہے کہ 1/3 of them are diabetic. ارلی آنسیٹ آف کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز ینگ لوگوں میں, وہ بھی اسی انہیلدی ایٹنگ پریکٹس, یعنی ہر وقت کھانے کے بارے میں سوچنا یا پیسوں کا ضیاع کھانے پہ کرنا اور انہیلدی کھانا, مثلاً اس میں بہت حد تک ہم بلال کہہ سکتے ہیں کہ کیپٹلزم کا بھی تو بہت بڑا ہاتھ ہے نا. اچھا, کیونکہ آپ ڈیٹا اور ریسرچ وغیرہ کے ساتھ آپ کا زیادہ تعلق رہتا ہے, ذرا یہ بتائیے گا بلال کہ اگر ہم اس کو کمپیئر کریں, یہ جو ہمارے سامنے نمبرز ہیں اس کو کمپیئر کریں کسی ترقی یافتہ ملک کے ساتھ, ایک ترقی یافتہ ملک زیادہ خرچ جو ہے اپنی آمدنی کا وہ کس پر کرتا ہے؟ So I think the major expense, اگر آپ جو ترقی یافتہ ممالک میں دیکھیں تو ایک بہت بڑا ایکسپینس جو ہے وہ ہاؤسنگ کے اوپر ہے. تو جیسے ہی لوگوں کے پاس ایڈیشنل پیسے آتے ہیں وہ اپنی ہاؤسنگ اور لیونگ سٹینڈرڈ کو امپروو کرتے ہیں. جہاں ان کے پاس اگر اچھا گھر نہیں ہے یا اسپیس نہیں ہے تو وہ بہتر گھر میں شفٹ ہوتے ہیں. وہاں پر ان کے پاس فیسلٹیز کم ہوتی ہیں تو وہ فیسلٹیز میں اضافہ کرتے ہیں. دوسرا میجر ایکسپینس ایجوکیشن پر ہے. ہمارے ہاں بھی یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو لوئسٹ انکم ہاؤس ہولڈ ہے ورسز دا ہائیسٹ انکم ہاؤس ہولڈ, اس میں جو میجر ڈفرینس ہے وہ ایجوکیشن پہ ایکسپینس ہے. تو ایک جو لوئسٹ 10% ہے وہ آلموسٹ 2% صرف اپنی انکم کا ایجوکیشن پہ خرچ کر رہے ہیں. جو امیر خاندان ہیں وہ 10 سے 15% کر رہے ہیں. تو ایک میجر ایکسپینس جیسے ہی انکم میں اضافہ ہوتا ہے دیگر ممالک میں تو وہاں پر وہ ایجوکیشن ایک لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے. تو ہاؤسنگ اینڈ ایجوکیشن, اور اس کے بعد تیسرا نمبر ہیلتھ کا ہے. ہمیں اپنی ریسرچ میں یہ بھی نظر آتا ہے کہ لوگ بہت سے ایسے افراد ملتے ہیں کہ جو نہ ایجوکیشن اور نہ ہیلتھ, ان کو کمپرومائز کر بھی بہت سا ایکسپینس کھانے پینے پہ کر رہے ہیں. مثلا یہ کہ آپ کی ہیلتھ کمپرومائزڈ ہے مگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شادی کا فنکشن جو ہے وہ بہت بڑا ہونا چاہیے. تو آپ کی ایجوکیشن کمپرومائزڈ ہے. ہم کچھ حد تک کہہ سکتے ہیں کہ ہماری سینگز, بڑوں کے اقوال جو ہے نا وہ بھی بڑے میٹر کرتے ہیں نا, اور وہی ہمارا مائنڈ سیٹ بھی بناتے ہیں کہ کھایا پیا جو ہے نا وہ نظر آنا چاہیے بیٹا, چہروں سے پتہ چلنا چاہیے, لالیاں نظر آنی چاہیے. تو مجھے لگتا ہے کچھ حد تک ان کا بھی بہت زیادہ قصور ہے. بہت شکریہ آپ کا بلال گیلانی, ہمارے جو تھے اس اہم ایشو پر ہم سے بات کر رہے تھے.